عنایت اللہ التمش کی ہنگامہ خیز سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 84۔ ادھر جوبنگ میں ہماری بی اور ڈی کمپنیاں تھیں۔ بی ہندوؤں کی اور ڈی مسلمانوں کی کمپنی تھیں۔ ایک روز ہمارا کمانڈنگ آفیسر اور صوبیدار میجر جو سکھ تھا بڑی اجلت میں جوبنگ روانہ ہو گئے۔ میں اتنا ہی محسوس کر سکا کہ وہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ ایک فون آیا تھا جو کمانڈنگ آفیسر نے سنا اور سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور صوبیدار میجر کو بلا کر فوراً جیپ میں بیٹھا اور یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ وہ شام کو واپس آئے۔ میں نے صوبیدار میجر سے پوچھا اور اس نے بتایا کہ جوبنگ میں 2 گورا ریجمنٹ کی کمپنیاں بھی ہیں۔ وہاں ایسا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کہ ہر گاؤں اور چھوٹی سے چھوٹی بستی کے گھروں کی بھی تلاشی ہوتی ہے اور گرفتاریاں بڑی عام ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ تر نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو پکڑا جاتا ہے۔ صوبیدار میجر نے بتایا کہ گورا ریجمنٹ نے کھلے میدان میں تھوڑی سی جگہ چاروں طرف خاردار تار لگا دی ہے اور اس میں قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ قیدیوں میں زیادہ تر مستورات ہیں۔ صوبیدار میجر نے بتایا کہ ڈی کمپنی کے کمپنی صوبیدار نے اپنے کمپنی کمانڈر سے جو کہا کہ ان عورتوں کو رہا کریں یا انہیں گورا ریجمنٹ کی قید میں نہ رکھا جائے۔ صوبیدار نے وجہ یہ بتائی کہ گورے ان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کریں گے اور اگر ہمیں اس کی اطلاع مل گئی تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور ان گوروں پر حملہ کر دیں گے۔ کمپنی کمانڈر انگریز میجر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر صوبیدار کو ڈانٹ کر اور کہا کہ وہ فوجی معاملات میں اس طرح دخل اندازی نہ کرے۔ صوبیدار نے اسے کہا کہ اس مطالبے اور احتجاج میں وہ اکیلا نہیں بلکہ پوری کمپنی ہے اور کمپنی کے جوانوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ تک یہ مطالبہ پہنچا دوں، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ اس انگریز کمپنی کمانڈر نے پوری کمپنی کو فالن کیا اور کمپنی پر روب اور غصہ چڑھا کہ یہ عورتیں گورا ریجمنٹ نے پکڑی ہیں اور ہم انہیں آزاد نہیں کروا سکتے۔ جوان بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی مسلمان عورت کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ بہتر ان عورتوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور یہاں نہ رکھا جائے، ورنہ ہم خود ان عورتوں کو رہا کروا لیں گے۔ جو حضرات فوج کے ڈسپلن اور دیگر امور سے واقف ہیں وہ تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ جوانوں نے اپنے انگریز کمپنی کمانڈر سے یہ مطالبہ کیا ہوگا اور یہ دھمکی بھی دی ہوگی۔ یہ سوچنے والے حضرات اپنی جگہ حق بجانب ہیں، لیکن وہاں کی صورتحال اور تھی۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک انڈین آرمی کی مختلف یونٹوں سے کئی مسلمان انڈونیشی مجاہدین کے پاس چلے گئے تھے۔ کمپنی صوبیدار اور کمپنی عہدیدار اور جوان انگریزوں کی اس کمزوری سے واقف تھے۔ وہاں مسلمانوں میں کچھ ایسا بیدار ہو گیا تھا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ کمپنی کمانڈر نے کمپنی کا یہ عزم اور مطالبہ اور دھمکی کو دیکھ کر موجود کرتو کمانڈنگ آفیسر کو بذریعہ فون اطلاع دی۔ یہ تو بتانا ممکن نہیں کہ اس نے کمانڈنگ آفیسر سے کیا کہا اور کیا رائے دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈنگ آفیسر اسی وقت اٹھ دوڑا تھا۔ صوبیدار میجر نے یہ بتایا کہ کمانڈنگ آفیسر نے کمپنی کو بڑے اچھے الفاظ میں یقین دلایا تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ گورے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور وہ کوشش کرے گا کہ ان عورتوں کو یہاں سے جیل میں منتقل کیا جائے۔ کمانڈنگ آفیسر اور کمپنی کمانڈر گورا ریجمنٹ کے افسروں کے پاس گئے اور نہ جانے وہاں کیا گفت و شنید ہوئی۔ ہمارے آفیسر واپس آئے تو انہوں نے مسئلہ سنایا کہ کل صبح عورتوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ 4-5 روز بعد وہاں سے اطلاع آئی کہ اگلے ہی روز عورتوں کو فوجی حراست سے نکال کر لے گئے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ انہیں کہاں لے گئے۔ بہرحال یہ ڈی کمپنی کے مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، لیکن انگریز افسروں نے ڈی کمپنی کو یوں سزا دی کہ کمپنی پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی جوان کیمپ سے باہر نہیں جا سکتا اور کسی انڈونیشی سویلین کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ ایک روز اچانک یوں ہوا جیسے انڈونیشیا کے جنگلات اور بستیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ ایسا وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا تھا جس طرح جھاڑو پھیر دیا جاتا ہے۔ امریکہ سے تازہ دم کریک فورس آ گئی تھی اور برٹش آرمی کی بھی بہت سی یونٹیں تھیں اور باقی یونٹیں انڈین آرمی کی تھیں۔ اس تمام فوج کو کئی میلوں میں پھیلا کر اس طرح ایڈوانس کیا گیا کہ اوپر سے لڑاکا بمبارڈیر آتے تھے جو کم بلندی پر جا کر بم پھینکتے تھے۔ ان کے ساتھ توپ خانے بے اندازہ گولہ باری کرتے تھے۔ انفینٹری کی امریکی، انگریز اور ہندوستانی یونٹیں پیش قدمی کرتی تھیں اور راستے میں کوئی چھوٹی موٹی بستی نظر آ جاتی تو اس کے بچے سے بوڑھے تک کو باہر نکال کر ذلیل و خوار کیا جاتا اور گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ جس گھر پر شک ہوتا کہ اس گھر کا خواہ ایک ہی جوان گلیلوں میں ہے تو اس گھر کو آگ لگا دی جاتی۔ ان سلیبیوں کو توقع تھی کہ یہ غریب اور مفلس لوگ ڈر جائیں گے اور اپنی گوریلا فورس کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہیں سخت مایوسی ہوئی کہ ادھر آپریشن ہوتا اور شام کو یونٹیں واپس اپنے اپنے کیمپ میں پہنچ جاتی تو گوریلے
کسی نہ کسی کیمپ پر گرینیڈ پھینکتے اور مشین گنوں اور ٹامی گنوں کا فائر چھڑکاؤ کی طرح کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ اس دوران انڈونیشی مجاہدین نے 10-12 گاڑیوں کے ایک کنوائے کو لوٹا۔ اس میں زیادہ تر راشن تھا اور تھوڑا اسلحہ بارود بھی تھا۔ بعض چھوٹی چھوٹی بستیاں تو بالکل خالی ہی ملتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے رہنے والے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ اپنے گوریلا شب خونوں اور کارروائیوں سے انگریزوں اور امریکیوں کو احساس دلاتے رہتے تھے کہ ہم یہی ہیں، کہیں بھاگ نہیں گئے۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ انڈونیشی مجاہدین کی گوریلا کارروائیاں اس ظالمانہ آپریشن میں پہلے سے زیادہ ہو گئی تھیں اور اتحادی فوج کا نقصان بھی پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔